الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز حدیث صحیحہ کی روشنی میں یہ سلسلہ ہمارا چل رہا تھا اور آج ہمارا چوتھا درس ہے۔ آج پھر ایک نیا موضوع لے کر آپ احباب کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذان کے بعد درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ اذان کی دعا پڑھنے کی کیا ترغیب دلائی ہے۔ آئیے حدیث مبارکہ کی روشنی میں سماعت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، رسول اللہ کی نماز حدیث صحیحہ کی روشنی میں ہمارا سلسلہ ہے اور آج کا موضوع ہے اذان کے بعد دعا پڑھنے کے فوائد، ثمرات، اجر، برکات کیا ہیں۔ آئیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں سماعت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ جب تم مؤذن کی اذان سنو تو ویسے ہی کہو کہ جیسا مؤذن کہتا جا رہا ہے، یعنی انہی کلمات کو دہراتے رہو۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سماعت کیا ہے کہ اس کا ثواب کتنا ہے۔ آج ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، لیکن آئیے حدیث مبارکہ کو مکمل کرتے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ وہ کلمات دہراؤ، اور پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ جب مؤذن نے جو کہا ہے وہ کہہ دیا ہے تو پھر مجھ پر درود پاک پڑھو۔ جی ہاں، جو شخص مجھ پر فقط ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اگر رحم فرمائے، کرم فرمائے تو پھر وارے نیارے ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہے، زندگی کا ایک چال چلن ہی الگ ہو جائے گا کہ جب رحمت خداوندی زندگی میں شامل ہو جائے گی تو ہم نے اذان کا جواب بھی دینا ہے اور اس کے بعد درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ اور پھر جو آج کا ہمارا موضوع ہے اس کے حوالے سے امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد میرے لیے، یعنی اذان کا جواب دینا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو دیا جائے گا۔ اور پیارے آقا نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ میں ہی ہوں۔ اور پھر فرمایا جو میرے لیے وسیلہ، یعنی وسیلے سے مراد کیا ہے؟ مقام محمود، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو کل بروز قیامت کیا ہے، وہ مقام عطا فرمائے گا جو کسی نبی کو مقام نہیں ملا ہے۔ سارے کے سارے بلند و بالا مقام جو ہوں گے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ جو میرے لیے وسیلہ یعنی مقام محمود طلب کرے گا تو پھر کیا ہے، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اب میرے محترم اور پیارے بھائیوں، ہم دعا کون سی مانگتے ہیں؟ وہ دعا کے اندر پیارے آقا کے لیے وسیلہ ہی تو طلب کرتے گئے۔ پیارے آقا کے لیے جو مقام محمود ہے اسی کو تو طلب کرتے ہیں، تو گویا دعا پڑھی جائے گی تو پھر کیا ہے، پیارے آقا شفاعت فرمائیں گے، اور پیارے آقا شفاعت فرمائیں گے تو پھر ہم گناہگار امتیوں کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے شفیق ہیں۔ پیارے آقا معراج پر گئے تو امتیوں کو یاد رکھا ہے، محشر کا میدان ہوگا تو امتیوں کو یاد رکھیں گے، پل صراط کا پل ہوگا تو امتیوں کو یاد رکھیں گے، رب سلم امتی، رب سلم امتی۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، سامعین، حاضرین، ناظرین، تو کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ پیارے آقا پر درود پاک پڑھیں، پیارے آقا کے لیے مقام محمود کو طلب کریں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو مقام محمود کو، وسیلے کو طلب کرے گا، پیارے آقا کل بروز قیامت شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اذان کا جواب اور اس کے بعد پیارے آقا پر درود پاک پڑھنے اور اس کے بعد کی دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے موضوع کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز حدیث صحیحہ کی روشنی میں دیکھنا نہ بھولیے گا۔ فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔